مين هون؟ ما بعرف حبيبتي. خير إن شاء الله. دير بالك إيفانج لو سمحت. خلص ولا يهمك، لا تخافي يا روحي، اطمني. أنا جاية معك. تمام، تعالي لشوف أنا وياكي مين. تستقبلوا ضيوف بهالوقت؟ ليش عم تخبي انك رحتي على الدكتور؟ ليش ما بتعانقيني وبتبشريني هالبشارة؟ ليكون ما بدك ابني ورح تنزليه من وراي. شو عم تقول؟ لا، مستحيل هالحكي. شو لكان؟ ليش مو مبسوطة؟ مبين كأنك كنتي بعزا. لأنه وضعنا مو منيح يا الماظ، ما معنا مصاري لناكل ومنجيب ولد لسه. وما تخبريني؟ So hello everyone, my name is Rohit and you're watching my YouTube channel Dark Reviews Hub. So جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک بڑا موڑ لے لیا ہے۔ زاور جو اپنی اصول پرستی کے لیے جانا جاتا ہے اب ایک ایسی مشکل میں ہے جہاں اس کے سامنے ایک طرف اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور دوسری طرف اپنی باپ کی زندگی۔ ایجنسی سے نکال دیے جانے کے بعد زاور پوری طرح اکیلا ہو چکا ہے۔ بہزاد کے گھر میں آفتاب اور باقی لوگ لگاتار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسے وہاب درانی کی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہاب کا ڈر اور فیملی کے سیفٹی کی ٹینشن میں بہزاد کو بھی پریشر میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ زاور کے گھر پر اس کے باپ کی طبیعت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سٹیج 4 کینسر کی خبر نے زاور کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرنسپلز کو سائڈ پر رکھ کے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں زاور کو احساس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے اور علاج کا انتظام کرنا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ وہ ڈر ڈر کی ٹوکر کھاتا ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی ہے۔ بہزاد کی طرف سے ملنے والے آفرز اور اس کے خلاف ہونے والے پالیٹکس زاور کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ادھر بہزاد کے گھر میں آفتاب اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ مل کر زاور کے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ماضی کی کسی پرانے راز کو نکال کر اسے بدنام کیا جا سکے۔ فارس جو ابھی بھی زاور کے ایٹیٹیوڈ سے گسا ہے اسے پتہ نہیں کہ وہی شخص ہے جسے وہ بدتمیز سمجھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب زاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر نظریں رکھی جا رہی ہے تو وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا بہزاد کے آفس پہنچتا ہے لیکن اس بار اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی چیریٹی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ لیکن بہزاد کے پاس بھی جواب ہے۔ وہ زاور کو ایک ایسے آفر دیتا ہے جسے ٹکرانا زاور کے لیے ناممکن ہوگا کیونکہ اس آفر میں اس کے باپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ زاور جانتا ہے کہ یہ آفر ایک ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسی ڈیل جس میں اس کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکندر کو انویسٹیگیشن میں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو زاور کی پوری لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ وہاں ہوتا ہے جہاں زاور اپنے باپ کے دوائی کے لیے اپنی پرانی یونیفارم اور اپنی پہچان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ادھر آفتاب کو وہ فائل مل۔ So hello everyone, my name is Rohit and you're watching my YouTube channel Dark Reviews Hub. So جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک بڑا موڑ لے لیا ہے۔
زاور جو اپنی اصول پرستی کے لیے جانا جاتا ہے اب ایک ایسی مشکل میں ہے جہاں اس کے سامنے ایک طرف اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور دوسری طرف اپنی باپ کی زندگی۔ ایجنسی سے نکال دیے جانے کے بعد زاور پوری طرح اکیلا ہو چکا ہے۔ بہزاد کے گھر میں آفتاب اور باقی لوگ لگاتار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسے وہاب درانی کی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہاب کا ڈر اور فیملی کے سیفٹی کی ٹینشن میں بہزاد کو بھی پریشر میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ زاور کے گھر پر اس کے باپ کی طبیعت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سٹیج 4 کینسر کی خبر نے زاور کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرنسپلز کو سائڈ پر رکھ کے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں زاور کو احساس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے اور علاج کا انتظام کرنا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ وہ ڈر کی ٹوکر کھاتا ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی ہے۔ بہزاد کی طرف سے ملنے والے آفرز اور اس کے خلاف ہونے والے پالیٹکس زاور کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ادھر بہزاد کے گھر میں آفتاب اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ مل کر زاور کے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ماضی کی کسی پرانے راز کو نکال کر اسے بدنام کیا جا سکے۔ فارس جو ابھی بھی زاور کے ایٹیٹیوڈ سے گسا ہے اسے پتہ نہیں کہ وہی شخص ہے جسے وہ بدتمیز سمجھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب زاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر نظریں رکھی جا رہی ہے تو وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا بہزاد کے آفس پہنچتا ہے لیکن اس بار اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی چیریٹی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ لیکن بہزاد کے پاس بھی جواب ہے۔ وہ زاور کو ایک ایسے آفر دیتا ہے جسے ٹکرانا زاور کے لیے ناممکن ہوگا کیونکہ اس آفر میں اس کے باپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ زاور جانتا ہے کہ یہ آفر ایک ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسی ڈیل جس میں اس کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکندر کو انویسٹیگیشن میں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو زاور کی پوری لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ وہاں ہوتا ہے جہاں زاور اپنے باپ کے دوائی کے لیے اپنی پرانی یونیفارم اور اپنی پہچان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ادھر آفتاب کو وہ فائل مل So hello everyone, my name is Rohit and you're watching my YouTube channel Dark Reviews Hub. So جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک بڑا موڑ لے لیا ہے۔ زاور جو اپنی اصول پرستی کے لیے جانا جاتا ہے اب ایک ایسی مشکل میں ہے جہاں اس کے سامنے ایک طرف اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور دوسری طرف اپنی باپ کی زندگی۔ ایجنسی سے نکال دیے جانے کے بعد زاور پوری طرح اکیلا ہو چکا ہے۔ بہزاد کے گھر میں آفتاب اور باقی لوگ لگاتار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسے وہاب درانی کی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہاب کا ڈر اور فیملی کے سیفٹی کی ٹینشن میں بہزاد کو بھی پریشر میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ زاور کے گھر پر اس کے باپ کی طبیعت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سٹیج 4 کینسر کی خبر نے زاور کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرنسپلز کو سائڈ پر رکھ کے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں زاور کو احساس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے اور علاج کا انتظام کرنا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ وہ ڈر کی ٹوکر کھاتا ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی ہے۔ بہزاد کی طرف سے ملنے والے آفرز اور اس کے خلاف ہونے والے پالیٹکس زاور کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ادھر بہزاد کے گھر میں آفتاب اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ مل کر زاور کے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ماضی کی کسی پرانے راز کو نکال کر اسے بدنام کیا جا سکے۔ فارس جو ابھی بھی زاور کے ایٹیٹیوڈ سے گسا ہے اسے پتہ نہیں کہ وہی شخص ہے جسے وہ بدتمیز سمجھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب زاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر نظریں رکھی جا رہی ہے تو وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا بہزاد کے آفس پہنچتا ہے لیکن اس بار اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی چیریٹی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ لیکن بہزاد کے پاس بھی جواب ہے۔
وہ زاور کو ایک ایسے آفر دیتا ہے جسے ٹکرانا زاور کے لیے ناممکن ہوگا، کیونکہ اس آفر میں اس کے باپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ زاور جانتا ہے کہ یہ آفر ایک ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسی ڈیل جس میں اس کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکندر کو انویسٹیگیشن میں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو زاور کی پوری لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ وہاں ہوتا ہے جہاں زاور اپنے باپ کے دوائی کے لیے اپنی پرانی یونیفارم اور اپنی پہچان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور ادھر آفتاب کو وہ فائل مل So hello everyone, my name is Rohit and you are watching my YouTube channel Dark Reviews Hub. So جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک بڑا موڑ لے لیا ہے۔ زاور جو اپنی اصول پرستی کے لیے جانا جاتا ہے اب ایک ایسی مشکل میں ہے جہاں اس کے سامنے ایک طرف اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور دوسری طرف اپنی باپ کی زندگی۔ ایجنسی سے نکال دیے جانے کے بعد زاور پوری طرح اکیلا ہو چکا ہے۔ بہزاد کے گھر میں آفتاب اور باقی لوگ لگاتار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسے وہاب درانی کی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہاب کا ڈر اور فیملی کے سیفٹی کی ٹینشن میں بہزاد کو بھی پریشر میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ زاور کے گھر پر اس کے باپ کی طبیعت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سٹیج 4 کینسر کی خبر نے زاور کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرنسپلز کو سائڈ پر رکھ کے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں زاور کو احساس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے اور علاج کے انتظام کرنا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ وہ ڈر ڈر کی ٹوکر کھاتا ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی ہے۔ بہزاد کی طرف سے ملنے والے آفرز اور اس کے خلاف ہونے والے پالیٹکس زاور کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ادھر بہزاد کے گھر میں آفتاب اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ مل کر زاور کے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ماضی کی کسی پرانے راز کو نکال کر اسے بدنام کیا جا سکے۔ فارس جو ابھی بھی زاور کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہی شخص ہے جسے وہ بدتمیز سمجھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب زاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر نظریں رکھی جا رہی ہے تو وہ چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا بہزاد کے آفس پہنچتا ہے، لیکن اس بار اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی چیریٹی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا حق چاہتا ہے، لیکن بہزاد کے پاس بھی جواب ہے۔ وہ زاور کو ایک ایسے آفر دیتا ہے جسے ٹکرانا زاور کے لیے ناممکن ہوگا، کیونکہ اس آفر میں اس کے باپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ زاور جانتا ہے کہ یہ آفر ایک ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسی ڈیل جس میں اس کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکندر کو انویسٹیگیشن میں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو زاور کی پوری لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ وہاں ہوتا ہے جہاں زاور اپنے باپ کے دوائی کے لیے اپنی پرانی یونیفارم اور اپنی پہچان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور ادھر آفتاب کو وہ فائل مل So hello everyone, my name is Rohit and you are watching my YouTube channel Dark Reviews Hub. So جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک بڑا موڑ لے لیا ہے۔ زاور جو اپنی اصول پرستی کے لیے جانا جاتا ہے اب ایک ایسی مشکل میں ہے جہاں اس کے سامنے ایک طرف اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور دوسری طرف اپنی باپ کی زندگی۔ ایجنسی سے نکال دیے جانے کے بعد زاور پوری طرح اکیلا ہو چکا ہے۔ بہزاد کے گھر میں آفتاب اور باقی لوگ لگاتار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسے وہاب درانی کی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہاب کا ڈر اور فیملی کے سیفٹی کی ٹینشن میں بہزاد کو بھی پریشر میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ زاور کے گھر پر اس کے باپ کی طبیعت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سٹیج 4 کینسر کی خبر نے زاور کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرنسپلز کو سائڈ پر رکھ کے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں زاور کو احساس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے اور علاج کے انتظام کرنا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ وہ ڈر ڈر کی ٹوکر کھاتا ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی ہے۔
بہزاد کی طرف سے ملنے والے آفرز اور اس کے خلاف ہونے والے پالیٹکس زاور کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ ادھر بہزاد کے گھر میں آفتاب اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ مل کر زاور کے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ماضی کے کسی پرانے راز کو نکال کر اسے بدنام کیا جا سکے۔ فارس جو ابھی بھی زاور کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہی شخص ہے جسے وہ بدتمیز سمجھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب زاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر نظریں رکھی جا رہی ہے تو وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا بہزاد کے آفس پہنچتا ہے، لیکن اس بار اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی چیریٹی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ لیکن بہزاد کے پاس بھی جواب ہے۔ وہ زاور کو ایک ایسے آفر دیتا ہے جسے ٹکرانا زاور کے لیے ناممکن ہوگا، کیونکہ اس آفر میں اس کے باپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ زاور جانتا ہے کہ یہ آفر ایک ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسی ڈیل جس میں اس کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکندر کو انویسٹیگیشن میں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو زاور کی پوری لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ وہاں ہوتا ہے جہاں زاور اپنے باپ کے دوائی کے لیے اپنی پرانی یونیفارم اور اپنی پہچان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور ادھر آفتاب کو وہ فائل